So ideology and the state. Every state is based on some ideology. Ideology influences political system, legal system, rights and duty system. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، سو لہٰذا اس پہ بھی مزید ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. ناؤ کمنگ ٹو دی آئیڈیالوجی آف اینڈ پاکستان. سو پاکستان کی یہ جو ڈسکشن ہم نے کر دیا، بیک گراؤنڈ ہم نے بنا دیا. ناؤ لیٹس اپلائی دس ٹو دی آئیڈیالوجی آف پاکستان اور ٹو دی پاکستانی کانٹیکسٹ. سو پاکستان's ideology is rooted in Muslim political identity in British India. As I told you earlier, that ideology provides us a sense of identity. ہمیں پہچان دے دیتی ہے. So برٹش انڈیا کے اندر when we were living together with the other communities in India, so ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک الگ سی آئیڈینٹی کا ایک وہ سوچ ان کے اندر موجود تھی. سو مسلمان جو تھے وہ ڈسپائٹ لیونگ ان دا یونائٹڈ انڈیا، یہ خود کو ایک الگ قوم تصور کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح ارلی لیٹ 19th سینچری میں یہ کانسیپٹ آ گیا کہ ٹو نیشن تھیوری، جس کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں. سر سید احمد خان از نون ایز دا پائنیئر آف دیٹ کانسیپٹ اور دیٹ آئیڈیالوجی. تو اس کے تحت یعنی اب پاکستان بنا بھی نہیں تھا. پاکستان واز کریٹڈ لیٹر ان 1947، لیکن اس سے کئی سال پہلے، کئی ڈیکڈز پہلے مسلمان خود کو یونائٹڈ انڈیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک الگ قوم تصور کر رہے تھے. وہ خود کو یونائٹڈ انڈیا کا حصہ تو سمجھ رہے تھے، لیکن یونائٹڈ نیشنلزم یا جس کو ہم کمپوزٹ نیشنلزم کہتے ہیں، دے ریجیکٹڈ دی کانسیپٹ آف کمپوزٹ نیشنلزم آف انڈیا، بلکہ انہوں نے سیپریٹ نیشنلزم کا جو کنسیپٹ تھا اس کو پروموٹ کیا، اینڈ دے کنسیڈرڈ دیم سیلوز ایز سیپریٹ نیشن. اچھا، سیکنڈلی یہ اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری. ایز آئی ٹولڈ یو کہ وین دی مسلمز ریجیکٹڈ دی کانسیپٹ آف سیپریٹ کمپوزٹ نیشنلزم، متحدہ ہندوستان کی قومیت کی جو تصور ہے اس کو مسترد کر دیا، خود کو ایک الگ قوم قرار دے دیا، یا خود کو ایک الگ قوم تصور کیا، تو اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری. سو on the basis of this concept, the Muslims demanded for a separate Muslim homeland. ابتدائی طور پہ یہ کنسیپٹ علامہ اقبال نے دیا in 1930 that the Muslims of northwest and northeastern India should have their own state. یا اس نے کہا کہ جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انڈین پرابلم کا آخری جو حل ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو الگ ریاست ملے. اور پھر in 1940 the Muslims of India demanded formally، یہ اب ایک فارمل ڈیمانڈ تھا which was made from a platform of the political party, and that was the مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ. اس کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا. دیٹ واز ان 1940. سو اس سے پہلے مسلمان خود کو ایک الگ قوم انہوں نے ڈکلیئر کر دیا یا خود کو تصور کر دیا، اور اس کی بنیاد پہ یہ پھر ان کی مسلمانوں کی جو اس کے بعد والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، دیٹ از بیسڈ آن دی ٹو نیشن تھیوری. وہ خود کو الگ قوم تصور کر رہے تھے. سو فار سم ٹائم دے لیوڈ ان یونائٹڈ انڈیا. انہوں نے اپنے جو مسلمانوں کی، جس طرح سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا کہ یو شوڈ فوکس آن ماڈرن ایجوکیشن اینڈ یو شوڈنٹ جوائن دی ایکٹیو پالیٹکس. اس کی وجہ یہ تھی، سر سید احمد خان نے جب ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ دے دیا، اینڈ دین ہی ایڈوائز دا مسلمز اگینسٹ دی ایکٹیو پالیٹکس، کہ اس نے مسلمانوں کو جب 1885 میں when the Congress was constituted or founded، سو سر سید نے اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنے سے مسلمانوں کو روکا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا یہ خیال تھا کہ since Muslims are a separate nation، تو یہ اگر کانگریس کے اندر شامل ہوگی تو they will lose their separate identity as a Muslim. یہ جو الگ قوم کا تصور ہے، یہ
ان کا تصور ختم ہو جائے گا اگر یہ اس پلیٹ فارم کو جوائن کر لیں گے. اور باقی اس نے ایڈوائز کیا کہ یو شوڈ فوکس آن ایجوکیشن، کیونکہ سب سے پہلے بنیادی جو چیزیں ہیں اس میں ایجوکیشن از ون آف دی بیسک ریکوائرمنٹس، کہ یہ آپ کو شعور دے دیتی ہے، یہ آپ کو ویلیو بتا دیتی ہے. سو اگر آپ ایجوکیشن میں پیچھے ہوں گے، سر سید احمد خان کا یہ خیال تھا، اینڈ ہی رائٹلی سیڈ کہ اب اس وقت ہم باقی کمیونٹیز جو ہے وہ ہم سے ایجوکیشن میں بہت زیادہ آگے ہے. سو اگر ہم ان کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم میں آئیں گے تو وی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ دیم. ٹھیک ہے، پھر وہ جو لیڈنگ رول پہ جو ہے وہ لوگ ہوں گے اور ہم باقی ورکرز کی حیثیت سے کام کریں گے، تو دیٹ وڈ ناٹ بینیفٹ دی مسلمس آف انڈیا. تو اس نے ان سے الگ رہنے کا اس مشورہ دے دیا. مسلمان اپنی الگ پولیٹیکل آئیڈینٹی پہ کام کرتے رہے. اینڈ دین اسی سلسلے کے اندر ان 1906 مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ بائی دی مسلمز آف انڈیا. تو اب جب یہ اس سٹیج پہ پہنچے، مسلمانوں نے اب ریئلائز کر دیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ وی شوڈ ہیو آر اون پولیٹیکل آرگنائزیشن اور آر اون پولیٹیکل پلیٹ فارم. تو اس پہ انہوں نے کام کر دیا. اینڈ دین ان 1906 مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ ان ڈھاکہ. اور باقی مسلمانوں کی جو پالیٹکس ہے وہ اسی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے وہ آگے بڑھاتے رہے. لیکن دے ڈڈ ناٹ ڈیمانڈ فار اے سپریٹ اسٹیٹ امیجیٹلی. یعنی مطلب 1906 میں دے فاؤنڈیڈ مسلم لیگ تو بنایا گیا، لیکن دے ڈڈ ناٹ ڈیمانڈ فار اے سپریٹ اسٹیٹ، کیونکہ الگ ملک بنانا یا الگ ملک کا مطالبہ کرنا یہ ایک بہت ایکسٹریم ڈیمانڈ تھا، اور یہ اس سٹیج پہ مسلمانوں کے لیے پاسبل نہیں تھا. تو لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن پہ کام کیا، جس طرح سر سید نے ایڈوائز کر دیا تھا. دین اس کے بعد انہوں نے پالیٹکس میں آ گئے تو مسلم لیگ بنا دیا. اب اس کو ایک میچیور لیول پہ لے کے جانا تھا. اور پھر 1930 میں پہلا کانسیپٹ آیا، اور اس کی بنیاد پہ پھر 1940 میں مسلم لیگ نے اپنا الگ ملک بنانے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا. اور پھر اسی مطالبے پہ آگے انہوں نے یعنی 1940 کے بعد اور 1947 تک جتنا بھی سیاست ہے مسلمانوں کا، دیٹ از پیورلی فوکسڈ آن اے سیپریٹ اسٹیٹ. بیکاز انہوں نے 1940 میں یہ کلیئر کر دیا تھا کہ وی وڈ ناٹ agree to any constitutional arrangement which does not guarantee a separate state for the Muslims of India. تو یہ تو بڑا کلیئر تھا کہ چونکہ مسلمان 1940 کے بعد کوئی بھی ایسا آئینی یا پولیٹیکل ارینجمنٹ یا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جس میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا کنسیپٹ نہ ہو یا ان کے لیے الگ ریاست کا تصور نہ ہو، تو وہ کسی بھی ایسے سیاسی یا آئینی انتظام کا یا ارینجمنٹ کا وہ حصہ نہیں بنیں گے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سو ان دا نیکسٹ 7 years دے کنٹینیوڈ دیئر اسٹرگل، اور انہوں نے 1947 میں اسی 2 nation تھیوری کی بنیاد پہ اپنے لیے الگ ریاست بنا دیا. سو ڈیمانڈ فار سیپریٹ اسٹیٹ واز ایکچولی because of the separate ideology and the 2 nation theory. اچھا، next is Islamic values combined with democratic principles. اب یہ ہماری آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے یہ ماڈرن پولیٹیکل کانسیپٹس کو ریجیکٹ نہیں کرتی. It does not go against the modern political or democratic values or principles. بلکہ یہ اسلامک ویلیوز کو ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ کمبائن کرنا چاہتی ہے. جہاں جہاں پر اس طرح ممکن ہو. اگر فار ایگزامپل ڈیموکریسی کے اندر ایسی کوئی چیز ہے وچ از اگینسٹ دی اسلامک ویلیوز، تو اس پہ پھر ہم اسلامک ویلیوز کو پرائرٹی دے دیتے ہیں. تو باقی ڈیموکریٹک پرنسپلز اور اسلامک ویلیوز کو کمبائن کرتی ہے. ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے، پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے یا اسلامک آئیڈیالوجی ہے، سو اٹ کمبائنز دی ڈیموکریٹک ویلیوز اور دی ڈیموکریٹک پرنسپلز ود دا اسلامک ویلیوز. یعنی یہ اس کو نگیٹ نہیں کرتی، یہ اس کا کوئی
اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی متبادل اس کا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو کمبائن کر کے آگے جانا چاہتے ہیں. اوکے، سو اب جی آبجیکٹیوز ریزولوشن 1949 واز پاسڈ. تو یہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے اٹ از ریفلیکٹڈ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر ان پریویس سلائڈس کہ ہماری جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کو گائیڈ کرتی ہے آئیڈیالوجی. سو 1949 میں آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس کر دیا گیا اینڈ دیٹ آبجیکٹیوز ریزولوشن ایکچولی ریفلیکٹس دی اسلامک آئیڈیالوجی. اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈیموکریٹک پرنسپلز ہے، اس میں مائنورٹی کے رائٹس ہے، اس میں اسلامک ویلیوز ہے، اس میں لوگوں کو انیبل کروانے کی بات ہے کہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. اینڈ دین دی 1973 کنسٹیٹیوشن وچ از ان ووگ کرنٹلی، اس وقت پاکستان میں جو آئین ہے دیٹ از دی کنسٹیٹیوشن آف 1973 وچ آلسو ریفلیکٹس the ideology of Pakistan or ideology of Islam in the form of its Islamic provisions. اس میں بہت سارے اسلامک پروویژنز جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن میں شامل کر دیے گئے ہیں. سو یہ اس وجہ سے ٹو میک اٹ aligned with the ideology of Pakistan. اس میں بیسک جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی sovereignty belongs to God Almighty، یعنی اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. The objectives resolution says کہ the sovereignty belongs to God Almighty، یعنی اللہ تعالیٰ کی اقتدار اعلیٰ جو ہے supreme power. What is اقتدار اعلیٰ اور what is sovereignty؟ Sovereignty is actually the supreme power، وہ اختیار، وہ طاقت جس کے اوپر کوئی دوسری طاقت نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی دوسری پاور نہیں ہے. دیٹ از دی الٹیمیٹ پاور، دیٹ از دی الٹیمیٹ اتھارٹی. سو وہ ہمارے اسلام کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق، ٹیچنگز اینڈ گائیڈنگز کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب جو لوگ یہاں پر اس ملک کا نظام چلائیں گے تو یہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوگا، یہ کوئی اپنی مرضی چلانے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے جو اقتدار ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت کے طور پہ مجھے ملا ہے، اور میں نے ایز اے سیکریٹ ٹرسٹ، ایک مقدس امانت کے طور پہ اس اختیار کو استعمال کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از مین بائی سیکریٹ ٹرسٹ؟ کہ آپ اس میں اکاؤنٹیبل ہے، یو آر اکاؤنٹیبل، مطلب یو آر responsible not only to the people of Pakistan but also to God Almighty. یعنی آپ جب اپنے اقتدار کو استعمال کرتے، اپنے اختیارات کا ایکسرسائز کرتے ہیں، سو اس کو آپ کرتے ہیں with a sense of responsibility کہ میں جو بھی کروں گا اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت کے طور پہ مجھے اختیار ملا ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کے اوپر اقتدار کروں، ان کی اس ریاست کے نظام کو میں چلاؤں، ایڈمنسٹر کروں. تو یہ کوئی یو آر ناٹ ڈوئنگ تھنگز ود امپیونٹی، کہ کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو جواب دہ تصور کر کے اختیار کو استعمال کرے گا. اچھا، اس کے علاوہ باقی جو پرنسپلز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈیموکریسی، فریڈم، ایکوالٹی اینڈ سوشل جسٹس. These are actually the basic principles of Islamic ideology. کہ جو ملک ہے، جس کی اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جو ملک بنا ہے، اس کے اندر یہ پرنسپلز یا یہ ویلیوز ہوں گے. ڈیموکریسی ہوگی، there is no alternative to democracy. ڈیموکریسی کسی بھی صورت میں اس ملک کے اندر ہوگی. دوسری ہے فریڈم، آزادی. آزادی within the limits of constitution, within the limits of the guiding principles or the guidelines of Islam. قرآن and سنہ کے اندر جو ہمیں حدود قیود بتائے گئے ہیں، تو اس کے اندر انسان کو فریڈم. Then there is equality. All the people of Pakistan, they are equal. ان میں کلاس کی بنیاد پہ، لینگویج کی بنیاد پہ، یا ایون ریلیجن کی بنیاد پہ there would be no discrimination on the basis of any of these differences. کہ کوئی ایک زبان بولنے والا ہے تو اس کو کوئی
اسپیشل پریولیج ملے گا اس دوسرے کو نہیں ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ all the people of Pakistan, irrespective of their linguistic, ethnic, religious and even racial differences, they would be considered equal citizens of Pakistan. تو ایکول سٹیزن آف پاکستان کا مطلب یہ ہوا کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا. ایوری انڈیویژول از ایکول ان دی آئیز آف لا. کوئی ڈسکریمنیشن لیگل بنیاد لا کے اندر نہیں ہوگی. ایکول اپرچونیٹیز ہوں گی. آل دا پیپل دے وڈ ہیو ایکسیس ٹو ایکول اپرچونیٹیز، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے اکنامک ہے، چاہے ایجوکیشنل ہے، سوشل ہے، جتنی بھی اپرچونیٹیز ہوں گی وہ سب کے سب لوگوں کو ایکولی پرووائڈ ہوں گی. اینڈ سوشل جسٹس. وٹ از سوشل جسٹس؟ سوشل جسٹس کا مطلب یہی ہے کہ کلاس بیس کی بنیاد پہ، جینڈر کی بنیاد پہ یا کسی دوسرے سوشل ڈفرینس کی بنیاد پہ کوئی کسی قسم کا ڈفرینس یا نہیں ہوگا. Okay, so thus the ideology is not an abstract in Pakistan, it is constitutionally embedded. Like جو ideology ہے اب یہ ختم نہیں ہوئی. 1947 میں پاکستان بنا تو it does not mean کہ آئیڈیالوجی کا کردار بس یہیں تک تھا، ملک بنا دیا اور بس اس کا کام ختم، بلکہ آگے آپ کے ملک کے نظام کو بھی گائیڈ کرتی ہے. اور اس کا ہمیں یہی اگزامپل ملتا ہے کہ ہم کنسٹیٹیوشن میں اس کو دیکھتے ہیں، ہم آبجیکٹیوز ریزولوشن کے اندر اس کو دیکھتے ہیں. سو اٹ مینس کہ آئیڈیالوجی ہماری آج کل کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ہماری اکنامک سسٹم ہے، جو ہمارا لیگل سٹرکچر ہے، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آئیڈیالوجی سے اپنی لیجیٹیمیسی کو ڈیرائیو کرتی ہیں.